بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ محمد کی پہلی 6 آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا تھا۔ آج آیت نمبر 7 سے لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی، ینصرکم تو وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت اور وہ ثابت رکھے گا اقدامکم تمہارے قدم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد سے مجازاً جو ہے نا وہ اللہ کی دین کی مدد کرنا مراد ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی مدد کرنا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کی دین کے لیے کوشاں رہنا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ تو اس آیت میں دراصل مومنین کی جو فتح ہے اس کا راز بیان ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کی دین کے لیے جان سے، مال سے قربانی دو اور اس کے لیے کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جو ہے نا وہ ثابت رکھے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا دشمن کے مقابلے میں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتأسن تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، وأضل اور وہ ضائع کر دے گا، اعمالہم ان کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہے نا وہ ضائع کر دے گا۔ تو پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ مومنین کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اگر مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں، اگر وہ اللہ کی دین کے لیے کوشاں رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور آیت نمبر 8 میں بیان ہوا کہ جو کافر لوگ ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ بلا شبہ انہوں نے، کرہوا ناپسند کیا، ما انزل اللہ، اس چیز کو جس کو نازل کیا اللہ نے، فَأَحْبَطَ تو اس نے برباد کر دی، اعمالہم ان کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی یہ اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ کا دین، اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے اس کو ناپسند کیا کفار نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہے وہ محبوط کر دے گا، برباد کر دے گا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا، کیا پھر انہوں نے نہیں سیر کی، فی الارض زمین کی، فَيَنْظُرُوا چنانچہ وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم ان سے پہلے تھے، دمر اللہ تباہی ڈال دی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالھا اس جیسی سزائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے یعنی زمین کی سیر نہیں کی اور دیکھا نہیں کہ جو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور جنہوں نے انکار کیا اور جو لوگ حق سے مخالف ہوئے اور حق کے خلاف جو لوگ ہوئے تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، یعنی آج کے جو کافر ہیں تو وہ کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جو پچھلی اقوام ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے نا عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ یعنی جس طرح کئی ایک آبادیاں ہیں اور کئی ایک علاقے ہیں جو
عذاب کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو غرق کیا اور وہاں کے جو لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ عمومی طور پر انسان ایسی جگہوں پہ یعنی جہاں پر عذاب آئے یا جو ٹوٹی ہوئی آبادیاں ہیں یعنی جو علاقے تباہ ہوئے ہیں، لوگ اس کو ٹورزم کے پوائنٹ سمجھتے ہیں اور صرف سیر سپاٹے کی حد تک لوگ ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں، یا جو باقی جتنے لوگ ہیں جو اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور جو زمین کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، یا جو آرکیالوجسٹ ہیں یا پیلینٹالوجسٹ ہیں یا جیالوجسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو اور اس زمین کو اور جو انسانوں کی ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں یا اور جو دوسری چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں، اس کی اناٹمی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کچھ جگہوں کو لوگ جو ہے نا سیر سپاٹی کی جگہ سمجھتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو پہلی ایسی اقوام گزری ہیں کہ جو لوگ نافرمان تھے تو ان پر جو اللہ کا عذاب آیا، اور ان کی جو ٹوٹے ہوئے گھر اور جو ٹوٹی ہوئی آبادیاں ہیں اور جو بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، تو ان چیزوں میں آپ غور کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو اس سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں، یعنی آج کے جو کفار ہیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب جو ہے نا وہ لا سکتا ہے۔ ذالک یہ بأن اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ مولا الذین آمنوا، مددگار ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وأن الکافرین، اور بے شک کافر لوگ لا مولا لہم، نہیں ہے کوئی مددگار ان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ جنگ احد کے موقع پر ابتدا میں جو ہے مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، تو وہاں پہ ابو سفیان نے جو ہے نا وہ نعرہ بلند کیا تھا کہ حبل جو ہے نا وہ سر بلند ہوا، یعنی جو بت تھا حبل، جو مشہور بت تھے مشرکین عرب کے، اس میں جو لات اور منات عزا اور اس میں ایک حبل بھی تھا، تو حبل جو ہے، اور حبل بت کی جو ہے نا اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ یہ حابیل جو شہید تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، یہ اس کے نام کا بت تھا جو قوم نوح کے لوگوں نے یہ بت بیسیکلی بنایا تھا، اور یہ چلتے چلتے پھر اخیر میں آ کے مشرکین کے پاس تھا جو مشرکین عرب تھے۔ تو حبل جو ہے ابو سفیان نے اس موقع پر جب مسلمانوں کو ایک زخم پہنچا اور ایک عارضی شکست ہوئی مسلمانوں کو احد کے میدان میں، تو ابو سفیان نے کہا کہ احد سربلند ہوا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ تعالیٰ ہی سربلند ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بزرگ و برتر ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ عزا یعنی عزت والی دیوی، یہ پھر ابو سفیان نے کہا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ہے، ہمارا مددگار ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ آیت نمبر 11، اس میں اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر لوگ نہیں ہے کوئی ان کا مددگار۔ ابو سفیان جب مکے کی طرف جا رہا تھا، راستے سے وہ واپس ہوا کہ اس جنگ کا تو کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی نتیجہ نکلا نہیں کہ اس کو کنکلوڈ کیا جا سکے کہ یہ فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی۔ تو وہ واپس اپنے ساتھیوں کو لے کے پھر جو ہے نا وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ تو یہاں سے مسلمانوں نے بھی
مسلمان بھی تھوڑا اس زخم سے نکل کے تھوڑا سنبھلے اور پھر ان کی طرف چل پڑے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے مسلمان۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہمارے پیچھے آ گئے، وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا مکے کی طرف وہ لوگ چل پڑے اور بھاگ نکلے۔ یہ آیت نمبر 11 پہ رکوع کمپلیٹ ہوا، سورہ محمد کا پہلا رکوع۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔